ای او بی آئی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی سکینڈل، جو اینٹ اکھاڑی جائے اس کے نیچے سکینڈل، ایک سانپ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ آج جناب ایک اور نشاندہی کروں گا، اور یہ لیٹر میں نے ساتھ آپ کو دے دیا ہے، اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ لیٹر میرے ہاتھ آیا ہے، اور آپ کو یقیناً دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، اور گالم گلوچ میرا مقدر ہے، وہ تو مجھے آپ نے دینے ہی ہے۔ بہرحال، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ ای او بی آئی ریجنل آفس مانگا منڈی لاہور کے باثر اور ایک ملازم ہے وہاں پر، بہت بڑے جناب رانا شرافت علی صاحب، انہوں نے جناب 2 بند ٹیلی فون کے جیلی بل تیار کر کے ادارہ کو ہزاروں روپے کا چونا لگا دیا ہے، اور بدعنوان افسران کا نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ غریب محنت کشوں کے چندہ سے چلائے جانے والے پینشن کے قومی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن زیر نگرانی وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان خواتین افسران پر مشتمل انتہائی کمزور انتظامیہ کے باعث بدعنوانوں اور جیل ساز عناصر کی آماج گاہ بن چکا ہوا ہے۔ ادارہ میں آئے دن نت نئے مالی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ بااثر اور بدعنوان افسران اختیارات کے غلط استعمال، بڑے پیمانے پر کرپشن کے ذریعے اس فلاحی ادارہ کا خون چوس رہے ہیں۔ بد انتظامیوں اور بدعنوانیوں میں ملوث بااثر افسران کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ ہونے کے باعث پورا ادارے کا ادارہ تباہ ہو چکا ہے، انتظامی طور پر تباہ ہو چکا ہے، مالیاتی طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کا پورا نظم و نسق تباہ ہو چکا ہے۔ ادارہ کے بااثر اور بدعنوان افسران اور اسٹاف ملازمین نے غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ کو مال مفت دل بے رحم سمجھا ہوا ہے اور اپنے باپ کی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ یہ بااثر افسران اپنی مرضی سے دفتر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بلا اجازت طویل رخصت حاصل کر لیتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ پوری تنخواہیں پرکشش مراد وصول کرتے ہیں اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ریکارڈ میں جیل سازی کرتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر کرپشن کے باوجود ان لاڈلے افسران کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک لاڈلا آپ کو پتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں پورے پاکستان کا ایک لاڈلا ہے، اور یہ ای او بی آئی کا ادارہ بھی لاڈلے افسران پر مشتمل ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کراچی سے لے کر گلگت تک پورے ادارہ میں بااثر بدعنوان افسران کی جانب سے لا قانونیت اور مطلق العنانی کے باعث ای او بی آئی کا وجود بھی اب تو خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ای او بی آئی اپنی تشکیل کے لحاظ سے ایک ٹرسٹ قومی ادارہ ہے، اور اس کے تمام افسران اور اسٹاف ملازمین ٹرسٹی ہیں اور پینشن فنڈ کے رکھوالے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہیڈ آفس کراچی میں گزشتہ 3 برسوں سے غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر براجمان خاتون ڈائریکٹر جنرل ایچ آر اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کی انتہائی کمزور اور سیاست زدہ ایڈمنسٹریشن کے باعث ای او بی آئی کے بااثر اور بدعنوان افسران اور بعض اسٹاف ملازمین ایک دوسرے سے ملی بھگت سے غریب محنت کشوں کی پینشن کے ادارے ای او بی آئی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں، لیکن نسوانی انتظامیہ کے راج میں ادارہ کو لاکھوں روپے کا چونا لگانے والی کالی بھیڑوں پر گرفت کرنے والا کوئی مئی کا لال ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں ریجنل آفس مانگا منڈی لاہور کے ایک افسر ہیں جن کا نام رانا شرافت علی ہے، اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے کاروباری فرنٹ مین، امپلائی نمبر ہے ان کا 930-461، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ریجنل آفس کے بعض اعلیٰ افسران کی ساز باز سے ریجنل آفس کے 2 بند ٹیلی فون کے جیلی بل تیار کر کے ای او بی آئی کو ہزاروں روپے کا چونا لگا دیا ہے، جو ادارہ میں اپنی طرز کی انوکھی جیل سازی ہے۔ اس سے پہلے ایسی کوئی جیل سازی منظر عام پر نہیں آئی جو اس بار آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ای او بی آئی کے فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں ریجنل آفس مانگا منڈی لاہور کی جانب سے ارسال شدہ فروری 2023 کی ماہانہ سمری میں شامل دفتر کے 2 ٹیلی فون بلوں کی جانچ پڑتال کے دوران انکشاف ہوا کہ ریجنل آفس کے انچارج پیٹی کیش رانا شرافت علی سینئر اسسٹنٹ کی جانب سے ہیڈ آفس بھیجی جانے والی ریجنل آفس کی فروری 2023 کی
ماہانہ سمری میں دفتر کے کافی عرصہ سے بند ٹیلی فون نمبر 042-353-84540 پر دسمبر 2023 کے بل کی مد میں 7,750 روپے طلب کیے ہیں، جبکہ دسمبر 2023 کے بل کا فروری 2023 میں جاری ہونا اور رقم طلب کرنا حیران کن بات ہے۔ اس دوران فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ابتدائی تحقیقات کے دوران پی ٹی سی ایل لاہور کی جانب سے ای او بی آئی کو بتایا گیا کہ اس ٹیلی فون کا جنوری 2023 کا بل صرف 190 روپے جاری کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ ٹیلی فون جولائی 2022 سے بند پڑا ہے، جبکہ جیل ساز نے ریجنل آفس مانگا منڈی کی پچھلی سمریوں میں اس ٹیلی فون کے بلوں میں جیل سازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ستمبر 2023 میں 6,510 روپے، دسمبر 2022 میں 7,550 روپے اور جنوری 2023 میں 3,440 روپے وصول کیے۔ اسی طرح ای او بی آئی ریجنل آفس مانگا منڈی کے اس بااثر افسر نے ریجنل آفس مانگا منڈی کے دوسرے بند ٹیلی فون نمبر 042-353-844-89 کے بل کی مد میں 5,088 روپے طلب کیے تھے، جبکہ پی ٹی سی ایل کی ویب سائٹ پر اس فون نمبر کے استعمال اور بلوں کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے افسران کا کہنا ہے کہ نہ جانے یہ افسر کون سا سافٹ ویئر استعمال کیا ہے کہ ریجنل آفس کے بند ٹیلی فونوں کی مد میں پی ٹی سی ایل کے جیلی بل تیار کر لیے ہیں اور پیٹی کیش انچارج کی حیثیت سے نہ جانے کتنے عرصہ سے ای او بی آئی ہیڈ آفس سے اس جیل سازی کے ذریعے لاکھوں روپے کی رقوم بٹورنے میں مصروف ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ شروع ہی سے یہ بندہ وہ بری شہرت کا مالک ہے۔ اسے لاکھوں روپے کے پیٹی کیش کی ذمہ داری دینا، دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھانا ہے۔ ریجنل آفس مانگا منڈی لاہور میں لاکھوں روپے کے جیلی واؤچر کے ذریعے بھاری رقوم کے غبن کی تحقیقات، جی ہاں آپ سمجھ گئے نا، تحقیقات اب کرنی کس نے یہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن تحقیقات کی ضرورت تو ہے۔ بند ٹیلی فونوں کے بلوں میں خود ساختہ اور جیلی رقوم کا انوکھا معاملہ سامنے آنے پر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی نے اپنی ابتدائی تحقیقات میں ریجنل آفس مانگا منڈی کے دونوں ٹیلی فون بلوں کو خود ساختہ اور جیلی قرار دیتے ہوئے اس معاملہ کی تحقیقات کے لیے چیئرپرسن کو رپورٹ پیش کی تھی، جس پر چیئرپرسن ناہید شاہ درانی نے ریجنل آفس مانگا منڈی کے اس بدعنوان افسر کی جانب سے دفتر کے ٹیلی فونوں بلوں کی مد میں سنگین جیل سازی کا نوٹس لیتے ہوئے غلام حسین کھوسو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کی سربراہی اور قمر شہزاد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے حال ہی میں ریجنل آفس مانگا منڈی کا دورہ کر کے ریجنل آفس کا پورا ریکارڈ قبضہ میں لے کر ریجنل آفس اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن اور جیل ساز سمیت دیگر 9 ملازمین کے بیانات ریکارڈ قلم کیے ہیں، لیکن باخبر ذرائع کا کہنا ہے چونکہ افسر اعلیٰ کو ای او بی آئی کے ایک انتہائی طاقتور بدنام زمانہ اور بدعنوان افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، سابق افسر ایس او جی ڈی شازیہ رضوی اینڈ فیلڈ آپریشن لاہور کے بعض بدعنوان اعلیٰ افسران کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، لہٰذا اس کیس میں ملوث ملزم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ غلام حسین کھوسو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو ایک اصول پرست، کسی کے دباؤ میں نہ آنے والے افسر کے طور پر مشہور ہیں، اور تحقیقاتی ٹیم میں جو دوسرا افسر قمر شہزاد ہے وہ ڈائریکٹر آڈٹ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں کرتے ہیں، اور بہرحال افسر مجاز کو بچانے کی کوشش تو بہرحال کی جا رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ای او بی آئی کے ملک بھر میں قائم 39 ریجنل آفسوں کے روزمرہ انتظامی اور مالی امور چلانے، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، اسٹیشنری کی خریداری، افسران کو پیٹرول اور میڈیکل بلوں کی ادائیگی کے لیے فائنانس اینڈ آڈٹ اکاؤنٹس ہیڈ آفس کراچی کی جانب سے پیٹی کیش کی مد میں 5 لاکھ روپے ماہانہ تک کی ادائیگی کی جاتی ہے، جو سالانہ 60 لاکھ روپے بنتی ہے، جبکہ ادارہ کے ہر ریجنل آفس میں کم از کم 2 پی ٹی سی ایل ٹیلی فون نصب ہوتے ہیں، لیکن یہ دفتری امور کی بجائے افسران کے ذاتی استعمال میں ہوتے ہیں۔ اور اب تک جو کارروائی
کوئی بھی ایسی نہیں کی گئی ہے، لیکن ہم یہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ جیل ساز افسر کے خلاف فی الفور قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، مقدمہ قائم کیا جائے، ایف آئی اے کو انکوائری دی جائے تاکہ فی الفور جو ہے وہ حقائق سامنے آ سکیں۔